رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بہنوں، بھائیوں اور عزیز بچوں اور جوانوں، سب جانتے ہیں کہ آپ مکے میں جو آج کل سعودی عرب کا اہم ترین شہر ہے اور جس کے قبلے کعبے کی طرف ساری دنیا کے مسلمان چاروں طرف سے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس مکے میں آپ پیدا ہوئے۔ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک ایسے یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے کہ ساری دنیا اور ساری انسانیت کی یتیمی کو آپ نے ختم کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ سب کا سرپرست ہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل یقین مردوں اور عورتوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر، ان کی قوم میں، ان کے سماج میں، ان کی برادری میں، انسانی برادری میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ظلمت اور تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ لیکن مکے کے حالات خوشگوار نہیں تھے، نارمل نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے دادا پردادا تھے، ان کے عقیدے سے اور ان کے طریقے، ان کی شریعت سے ہٹ گئے تھے، دور ہو گئے تھے۔ جب آپ غار حرا سے نبوت کا تاج پہن کر آئے اور مکے کی گلیوں میں، مکے کی سڑکوں اور راہوں پر آپ نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، آپ پوری انسانیت کے لیے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، تم اس رب العالمین کے سامنے سر جھکا دو اور اس کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، سب نے اسی توحید کی تعلیم دی۔ دوسرا اعلان یہ فرمایا آپ نے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، دونوں چیزوں کا اعلان کیا۔ آپ نے قرآن کی آیتیں سنائی کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ کیا تم اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ تم کھلاؤ گے کہاں سے؟ اعلان کیا کہ نحن نرزقکم وایاہم، رزق ہم دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، ان قتلہم کان حکما کبیرا، ان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانیت کی حفاظت کا اعلان کیا کہ اپنی اولادوں کو مت مارو۔ دنیا میں جتنی مخلوق آئی اس کا ایک کورس ہے، ایک نصاب ہے، ایک مینیفیسٹو، وہ کاہے کے لیے آئی؟ یہ جانوروں کو پیدا کیا گیا، حیوانات کو، درندوں کو، پرندوں کو، سمندر کے رہنے والی مخلوقات کو پیدا کیا، سب بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ساری کائنات کے وجود میں توازن پیدا کرنے کے لیے، یہ سمندروں کا زیادہ تعداد میں ہونا، جنگلات کا زیادہ تعداد میں ہونا، دریاؤں کا، ندیوں کا اور ساری مخلوقات کا ہونا، یہ ایک بیلنس قائم رکھتا ہے۔ ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، کوئی ہرا بھرا پودا ہو اور تم اس کو زمین پہ لگانا چاہتے ہو اور قیامت بھی آ جائے تو اس کو لگانے میں دیر مت کرنا۔ کتنی آپ کو فکر تھی اس دنیا کے آباد رہنے کی بھی اور انسان کے بھی آباد رہنے کی بھی، امن و امان کے ساتھ۔ آپ نے صرف عبادتوں ہی کا حکم نہیں دیا، عقائد کی اصلاح کا بھی، بلکہ آپ کو یہ فکر تھی کہ خدا نے یہ دنیا جس طرح بنائی ہے یہ آباد رہے، وہ آباد کرنا چاہتا ہے، اور نبیوں کی تعلیمات سے ہی دنیا آباد ہوتی ہے، اور وہی کام آپ نے شروع کیا۔ جب یہ اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسم و رواج، اس زمانے کی عبادتیں، اس زمانے کے شرک اور کفر، اس زمانے کی شیطانی سرپرستی انسانوں پر بہت بڑھ گئی تھی، لوگوں نے مخالفت کی۔ جب آپ چراغ جلاتے ہیں
تو اندھیرا اور اندھیرے والے لڑتے ہیں کہ یہ روشنی کیوں ہو گئی۔ مکے والوں نے بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا، شدت کے سلوک کیا، آپ کو تنگ کیا، آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی، آپ کو روحانی تکلیف پہنچائی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو ہر طرح ستایا گیا، آپ کا کعبے میں داخلہ بند کیا گیا۔ جتنی سختیاں ہو سکتی تھیں، باوجود اس کے کہ آپ سے رشتہ داریاں تھیں، آپ سے محبتیں تھیں، لیکن چونکہ ایک چراغ آپ نے روشن کیا تھا، ایک آفتاب ماہتاب ہدایت کا طلوع ہوا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ماننے میں اپنی زندگی پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ مخالفت اس وجہ سے تھی، مخالفت محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں تھی، وہ تو الصادق الامین پہلے سے ہی کہتے تھے آپ، ایک سچا انسان جس کا کریکٹر پاکیزہ تھا، جس کے اخلاق اچھے تھے، جس کے اندر زبان کی سچائی تھی، ایمانداری تھی، امانت داری تھی، جس کو وہ لوگ اپنا پنچ، اپنا جج بناتے تھے، جس کے زبان مبارک پر کبھی کوئی سب شتم گالم گلوچ اب شبد نہیں آئے، وہ محمد ابن عبداللہ الصادق الامین کو تو مان رہے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا، فاسد عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف، مخلوق کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف، اور اخلاقی بگاڑ سے اخلاقی سدھار کی طرف جانا ہوگا۔ آپ یہ سب تعلیمات لے کر آئے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کو انسانیت سے پیار تھا، آپ نے شدت کا جواب شدت سے نہیں دیا، ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا سکتا، کینہ، حسد، جلن، اس کا جواب آپ بھی کینہ پرور ہو جائیں، آپ بھی حاسد ہو جائیں، آپ بھی جلن کرنے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ برداشت کیا ان تمام ظلموں کو، جو مکے میں آپ ہی کی قوم، برادری اور آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر صبر کرتے رہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا مقام تھا، آپ کا لقب ہی اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں کہا، رحمت للعرب نہیں کہا، ایسا کچھ نہیں، کسی ایک دیش، کسی ایک قوم، کسی ایک زمانے کی رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو، ہر مخلوق کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، رزق کا انتظام کرنے والا، کھانے پینے کا، ہر ایک کے لیے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، صرف آپ کو ماننے والوں کے لیے ہی نہیں، جو آپ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی۔ اور اس کا نمونہ فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا، جبکہ وہ لوگ جو دین کے بھی دشمن تھے، اہل دین کے بھی دشمن تھے، پیغمبر دین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، وہ سب گرفتار ہو کے لائے گئے، ان میں وہ مجرم، وہ گنہگار بھی تھے جن کو قتل کی سزا بھی دی جا سکتی تھی، قید کی سزا بھی دی جا سکتی تھی، ان کی زندگی ختم کی جا سکتی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی حاملہ بیٹی کو اونٹ سے گرا کر مار ڈالا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید کر دیے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گالیاں دیتے تھے آپ، لیکن سب کے سب جب لائے گئے اور آپ نے پوچھا، انہی سے پوچھا، ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک اللہ کا جو اوتار ہوتا ہے، اس کو یہ پابند اللہ کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں رحمت پھیلانے کے لیے آئے۔ اب بتائیے، کوئی بادشاہ، کوئی راجہ، کوئی جج
ملزم سے مجرم سے پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا سزا دی جائے؟ لیکن یہ بھی حکمت، دعوت کی حکمت کا ایک طریقہ، یہ بھی رحم و کرم اور مہربانی کا ایک طریقہ کہ خود جس کے ہاتھ میں پورا اقتدار ہے، پوری حکومت ہے، لیکن وہ مجرموں سے پوچھتا ہے کیا سلوک کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع اور امید رکھتے ہیں، جو ایک بھائی بھائی کی طرح سے سلوک کرتا ہے۔ یہی یہ نبی کا پیغام تھا، یہ پوری انسانیت سے آپ کی محبت تھی۔ یہ جو کھڑے تھے سامنے، یہ وہ نہیں تھے جو آپ کے صحابہ تھے یا مشرف و اسلام ہو چکے تھے جنہوں نے آپ کے مشن کو مان لیا، وہ نہیں تھے۔ یہ ہر ایک ایسے تھے جو قابل گردن زدنی تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی بات پرسی نہیں ہوگی، کوئی ریمانڈ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ایک طریقہ تھا، یہ عملی نمونہ تھا۔ ہم صرف زبانی ہی محسن انسانیت نہیں کہتے، بلکہ یہ آپ کا عملی ثبوت تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ بڑے بڑے جیل بہت ہی خفیہ جنگلات میں سمندروں کے کنارے بنائے گئے ہیں کہ جو سپر طاقتوں کے نظریات کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ تعلیم جو ہے یہ خود غرضی کی تعلیم ہے، یہ سیلفش سیاستدانوں کی تعلیم ہے کہ وہ انسانوں کو ستا کر پریشان کر کے ان کی زندگی کو ختم کر کے وہ برائی مٹانا چاہتے ہیں۔ اس طرح برائی نہیں مٹتی، بلکہ معافی تلافی درگزر کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت دیا۔ اسی موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، اور جب آپ کا کہیں جا رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کی آواز سنی، ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ کا نام لے لے کر غلط انداز سے کہہ رہی تھی اے لوگوں مجھے بچاؤ، وہ محمد ابن عبداللہ مدینے سے آ گئے ہیں، اب میری خیر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عورت بھی اپنے دیگر رشتہ داروں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پیغام پر طعن تشنیع کرتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی۔ اب جب آپ آ گئے تو اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، چلانے لگی، سب نفسی نفسی کا عالم تھا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر تھی۔ آپ نے قتل عام مکے میں نہیں مچایا تھا، آپ نے عام گرفتاری کو حکم نہیں دیا تھا، آپ نے تو یہ اعلان کر دیا تھا جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن۔ ابو سفیان جو اس وقت دشمن اسلام تھے ان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے، ہم نہیں پکڑیں گے، ہم سزا نہیں دیں گے۔ لیکن اسی ماحول کے اندر ایک بڑھیا ایک اپنی پوٹلی لیے ہوئے سر پہ لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، اے لوگوں میری مدد کرو، میرا گھر فلاں مقام پہ ہے، بسفلا میں، اس میں نشیب میں ہے، آج بھی وہ بسفلا کا علاقہ ہے، ارے کوئی میرا سامان لے لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ لیکن اس خوف و ہراس کے ماحول میں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف اہل اسلام ہی کے محسن نہیں تھے، جو غیر اسلام والے تھے ان کے بھی محسن، آپ نے آواز سن لی اس بڑھیا۔ نبی کے اندر ایک درد ہوتا ہے کہ میں جس قوم میں جس سماج میں آیا ہوں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی تکلیف کو آپ نے محسوس کیا، وہ پہنچے۔ اماں کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ بیٹا وہ محمد ابن عبداللہ آ گئے، اب میری خیر نہیں ہے، یہ میرا سامان مجھ سے نہیں بن رہا، تم سے لے چلو، مجھے وہاں تک چھوڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اپنے سر پہ رکھا اور اس کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوٹلی اپنے سر پہ رکھتا ہے اور کہا کہ اماں چلو، کہاں چلنا ہے؟
وہ اشارے سے بتاتی جاتی تھی یہ راستہ، اب ادھر مڑ جاؤ، اب ادھر مڑ جاؤ. آپ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ اس کے مقام پر پہنچے. اس نے کہا بیٹا بس یہیں، نہیں بس یہیں پر. آپ نے سامان رکھ دیا، سامان رکھ دیا. اس نے دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ تم نے اتنا بڑا میرا کام کیا ہے، تم ہو کون؟ ہو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں جس کا ڈر آپ کو تھا وہ محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں. اب بتائیے اپنا تعارف کس طرح، پہلے عمل پریکٹیکل طریقے سے تعارف کہ محمد الرسول اللہ یہ ایسے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس وقت تعارف وہ پیش کرتے جو آج تعارف پیش کیا جاتا ہے. آپ چاہتے تھے کسی کو حکم دے دیتے، لیکن اپنا ایک عملی تعارف، عملی پریچے دیا کہ نبی ایسے ہوتے ہیں. محمد ابن عبداللہ وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتی ہو، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں. بس جو آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا، یہ چیز اثر انداز ہوتی جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی کے کام آتے ہیں، اس کے دل میں اپنے گھر بناتے ہیں، اس کی تقدرات، اس کے غلط خیالات دور ہوتے ہیں. آج محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر یہ تعلیمات موجود ہیں. ضرورت یہ ہے کہ امت اور امت کے علماء اور امت کے قائدین اور امت کے سیاسی سماجی سارے رہنما اس کا عملی ثبوت دیں. معاملہ بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا، تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا، جلسوں سیمیناروں کانفرنس نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انسانیت کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم ملی ہے. آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد، آپ کے انویائی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک جنازہ آنے لگا، آپ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا بھی کہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. آپ کھڑے رہے، آپ نے فرمایا کیا ہوا، انسان تو ہے. یہ حدیث کی بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. یہ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو مسلم غیر مسلم کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جنازہ بھی آتا ہوتا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے، ادھر سے نکل جائیں، کہیں ہمیں کندھا دھونے کا نہیں پڑے. کسی ہمارا عقیدہ دوسرے کا ہوتا تو اور کنی کاٹ کے نکل جاتے. ادھر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے. آپ مکان بناتے ہیں، اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوتی ہے، اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، ریت کے ذرے استعمال ہوتے ہیں. اگر ان سب کو نہ ملایا جائے، پوری ریت کو نہ ملایا جائے، سیمنٹ کو نہ ملایا، سب اتنی چٹکی چٹکی تو کوئی عمارت بن سکتی ہے. یہ سب کو ایک ترتیب کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے تو ایک عالیشان عمارت بن جاتی ہے. یہی مسئلہ مذہب کا، دھرم کا اور دین کا ہے کہ ہمیں ان کے اصولوں کے ساتھ چلنا ہے، وہ سب مل کر خدمت کرنا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ دین کی خدمت کریں گے تو وہ انسانیت کی نہیں ہوگی، انسانیت کی خدمت کریں گے وہ دین کی. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل، سب سے ٹاپ کا ایمان کیا ہے؟ اپنی زبان سے آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا کلمہ ہے، بہت بڑا سلوگن ہے. یہ سب میں ایمان کا سب کو ٹاپ کا درجہ. وہ فرمایا ایمان کا کم سے کم درجہ کیا ہے تو ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، آپ بائی پاس پہ جا رہے ہیں، آپ وی آئی پی روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی گلی میں جا رہے ہیں، آپ کتنی چیزیں، کتنے کچرے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ سال پہلے صفائی کی مہم چلی، اب بھی چلی، لیکن ہم سارا ٹھیکہ ہمارے ان بھائیوں کو دیتے ہیں جو ہماری گندگیاں اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں. آپ کو تو سکھایا گیا ہے کہ پاکی ایمان ہے، پاکی ایمان کا حصہ ہے. آپ نے ایک ناپاکی ڈال دی سڑک پر، آپ نے کانچ پھینک دیا، آپ نے کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیا، کون پھسلے گا، سر پھوٹے گا. سڑک پہ بہت سے لوگ اپنی کاریں درست کرنے کے لیے، وہ اسٹیپنی بدلنے کے لیے پتھر لاتے ہیں آس پاس بھائیوں، اپنا بھیا بدلا اور یہ چل گئے، پتھر چھوڑ گئے.
یہ نہیں سوچتے کہ اس سے کوئی گھر برباد ہو سکتا ہے، کوئی اسی نوجوان کی بائک پھسل سکتی ہے۔ فرمایا وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔ آپ نے نام نہیں بتایا، اور ہم اپنا سارا کچرا اپنے گھر کے سامنے پھینکیں تو بھی گناہ، اور دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکیں تو وہ اور بھی گناہ۔ ہمارا گندا پانی دوسرے کے گھر کے سامنے جائے، یہی تو حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں۔ آپ کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ دوسروں کے کام آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من ینفع الناس، یہاں بھی دیکھیے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ ینفع المسلمین نہیں کہا مسلمانوں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو یا ہندوستانیوں کو یا مکے والوں کو، ینفع الناس، ینفع الناس، تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اور ایک اور چیز آپ کی تعلیم کی جس پر آپ نے خود عمل بھی فرمایا، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ اعمال نامہ، وہ عملوں کی کتاب جو اس نے دنیا میں کیے اچھے برے، اسی کے اعتبار سے اس سے قبر میں معاملہ کیا جائے گا، قیامت مہاپرلے کے دن معاملہ کیا جائے گا، اسی کے اعتبار سے اس کو جنت میں جنت یا دوزخ میں داخل کیا، وہ اعمال نامہ۔ اور میں سب کی کتاب بند ہو جاتی ہے، اب مر گئے، روح نکل گئی۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو صدقہ، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا۔ آپ نے کوئی پیڑ لگا دیا سائے کے لیے، آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی بور کرا دیا پانی کے لیے، آپ نے کوئی راستہ بنا دیا کہ یہاں سے یہاں تک راستہ بن جائے، سیمنٹ کرا دی اس پہ، کوئی بھی خیر کا کام، صدقۃ جاریہ جو دوسروں کے فائدے میں آئے، وہ کام کرا دیا۔ کوئی ٹرسٹ بنا دیا آپ نے، کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیا جس سے دوسروں کی مدد ہو، یا پھر کوئی ایسا علم، آپ نے کوئی علم حاصل کیا۔ علم کی کوئی قید ہمارے اسلام میں نہیں۔ ہمارے اسلام میں مذہب کی تعلیم بھی ہے، ٹیکنیکل تعلیم بھی ہے۔ کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے، وہ علم آپ نے دوسرے کو سکھا دیا ہے، یہ نہیں کہ میرے مرنے تک ہی وہ کوئی نہیں فائدہ اٹھائے۔ آپ نے سکھایا، آپ نے شاگرد بنایا، اور آپ نے دوسروں کو بنایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس علم سے جتنی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی، ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ ایک ایسی اولاد ہم تیار کریں جو مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں یاد کرے، ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے اللہ ایصال ثواب کرے، ہمارے نام سے صدقہ اور خیرات کرے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جس سے ہماری نیکیاں بڑھ سکتی ہے اور اللہ کے ہاں ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ چلے گئے، لیکن آپ کا دین، لایا ہوا دین، آپ کی شریعت قرآن کی شکل میں، اور جو آپ کی مبارک کتابیں ہیں، ارشادات حدیثوں کی شکل میں وہ موجود ہیں۔ ذمہ داری ہماری بھی ہے، اہل اسلام کی خاص طور سے اور علماء کی خاص طور سے، خود بھی عمل کریں اور یہ بتلائیں کہ آج بھی انسانیت کی زندگی اور اس کی حفاظت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول